اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. اچھا گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی. بریلوی زہر کا پیالہ پی سکے گا, چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چاہے چھوٹا ہے. میں بریلی تک آپ کو بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کرو. آپ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو, جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو. ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے, حرامی کی ہم بات نہیں کرتے, حلالی رضا خانی, اگر کسی رضا خانی حلالی میں جرت ہے, پاکستان نہیں, ہندوستان نہیں, بنگلہ دیش نہیں, سری لنکا نہیں, انگلینڈ نہیں, ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو نہیں, ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں. اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو, میدان میں آئے, جس نے ماں کا دودھ پیا ہو, بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا, میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے. نہیں کرے گا. جتنا مرضی جرت سے آپ چیلنج کرتے رہے, کوئی میدان میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذبات کا سہارا لیا ہے. اس کے دجل پہ پردہ کوئی نہیں ڈالتا. او بھائی آگ جل رہی ہو, کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں؟ کیوں جی, جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے؟ جس نے لگانا ضرورت مر گیا. جو آئے چاہے جلالی ہے, چاہے کوئی جمالی ہے, چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے, کوئی ہے, ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے. بس اتنی بات ہے ہماری. احمد رضا خان کا ایک دوست تھا جس کا نام ہے عبد الباری فرنگی محلی. کتاب کا نام ہے سیرت انوار مظہریہ. اس نے احمد رضا خان سے کہا, یار یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تھانوی صاحب نے گستاخی کی ہے, وہ آخر کتاب تو دکھا مجھے. اس نے کہا جی یہ کتاب ہے حفظ الایمان, اور دیکھو یہ عبارت تھی. انہوں نے عبارت کو سارا پڑھا اور کہا مجھے تو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال پیش کی کہ نہیں جناب یوں دیکھے نا تو یوں سے یوں بنتا ہے اور یوں سے یوں بنتا ہے. انہوں نے پھر دیکھا اور کہا اب بھی گستاخی نہیں بنتی. آگے لکھا ہے کتاب میں سیرت انوار مظہریہ کے حوالے سے استاد محترم نے لکھ دیا ہے, اور اس کاپی کے اندر خیر یہ باتیں موجود نہیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور اپنی دوستی و محبت کو برقرار رکھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, فاضل بریلوی کا تو فتویٰ تھا کہ جو مولانا تھانوی کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. اب حضرت حکیم الامت کی کرامت دیکھو کہ اس فتوے میں خود پھنسا ہے. کیسے؟ کہتا تھا کہ جو مولانا تھانوی کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. حسام الحرمین کو دیکھیے اٹھا کے, یہ فتاوی جات آپ کو وہاں مل جائیں گے. کیا کہ جو ان اکابر اربع مولانا ننوتوی, حضرت گنگوئی, مولانا سہارنپوری اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ, ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر. اب آپ دیکھیں ان کے کفر میں شک کرنے والا تو عبد الباری فرنگی محلی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا. یہ بات کلیات مکاتیب رضا میں بھی احمد رضا خان کے خطوط میں نقل ہے, کہ جو خطوط کے جواب دیے اس میں یہ بات نقل ہے. اور یہی بات الطاری الداری لحفوات عبد الباری میں بھی یہ بات احمد رضا خان کے خطوط میں نقل کی گئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا اور ان کی عبارت کو میں گستاخانہ بھی نہیں مانتا. اب اعلیٰ حضرت کو چاہیے یہ تھا اپنے فتویٰ کے مطابق جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے, عبد الباری فرنگی محلی کو بھی کافر کہہ دیتا, لیکن اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا. یہی بات فتاوی مظہریہ کے صفحہ 499 پر مولوی
डॉक्टर प्रोफेसर मसूद साहब ने भी ये बात नकल की है कि आला हजरत ने मौलाना अब्दुल बारी की तकफीर नहीं की, बावजूद के उन्होंने हजरत थानवी की हिमायत की थी। अब मुझे आप बताएं, हुसामुल हरमैन का फतवा हमारे लिए नहीं, मौलवी अहमद रजा खान के लिए है। और अगर किसी बरेलवी में जुर्रत हो, कोई बरेलवी ताकत रखता हो, हिम्मत रखता हो, मैं उसको जुर्रत से कहता हूँ, आज नहीं, कल नहीं, महीना, साल, 2 साल नहीं, मैं क़यामत की मोहलत से तुझे बात करता हूँ कि इस अहमद रजा खान के कुफ्र की तू सफाई देखे। अगर जुर्रत है तो इसको साफ कर। अगर मेरे अकाबिर पे लगने वाला फतवा हुसामुल अरमैन सच समझता है तो उस हुसामुल अरमैन की जद में सबसे पहले आने वाला अहमद रजा खान है। लेकिन बरेलवियों को ये जरूरत नहीं। मुझे ये बात करते हुए साल से ज्यादा गुजर गया कि बरेलवियों आओ, अहमद रजा खान को कुफ्र के इस फंदे से बचाओ, इस बहुत बड़े तारीख गड़े से निकाल के बाहर करो। लेकिन किसी बरेलवी में जरूरत नहीं कि अहमद रजा के ईमान पे गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबसरा जब किसी पर किया कीजिए, तबसरा जब किसी पर किया कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। सामाईन एहतशाम, देवबंदी वहाबी मौलवी अबू अयूब पाकिस्तानी ने अपनी वीडियो में कहा है, जिसका खुलासा है कि अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली ने हिफ्जुल ईमान की इबारत पर थानवी को काफिर नहीं कहा और आला हजरत ने अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को काफिर नहीं कहा। अब इस वजह से आला हजरत काफिर साबित हुए अपने उसूल से। ये थानवी की करामत है। इस मौलवी को बहुत शौक है हमारे खिलाफ इबारतों को काट छाट करके और फिट करके ये साबित करने की कि ये अपने ही फतावा उसूलों की रोशनी में गुस्ताख काफिर है माअज़ल्लाह, जबकि हकीकत में इसका फ्रॉड है, झूठ है। बस लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके फितनों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। इनको मालूम है इनके घर के लोगों ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तारीफें की हैं और इससे ये बच नहीं सकते, चाहे जितना बहाना कर ले। और ये अपने मौलवियों की गुस्ताखियों पर पर्दा डालने से आजिज, लाचार, बेबस, मजबूर हैं। अब इन लोगों ने आवाम को उलझाने के लिए नया ड्रामा रचाया है। वो ये है कि अपने फतावा उसूलों की रोशनी में गुस्ताख हैं, काफिर है। इस पर भी जब गुफ्तगू होती है तो भागते हुए नजर आते हैं। बहरहाल, अगर अबू अयूब देवबंदी वहाबी ये कहता है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को काफिर नहीं कहा तो ये झूठा है, मक्कार है, क्योंकि इसके बड़े बड़े मौलवियों से साबित है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को काफिर कहा। तो ये अपने मौलवियों के अक़वाल की रोशनी में झूठा साबित होता है। और हम हवाले पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, हवा में बात नहीं करेंगे। लीजिए पहला हवाला, किताब का नाम है इबाराते अकाबिर। लिखने वाला देवबंदियों का शेखुल हदीस है, नाम है सरफराज खान सफदर, सफ़ा नंबर 20 है। इसमें मौजूद है कि अहमद रजा खान ने मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को काफिर कहा। दूसरा हवाला लीजिए, किताब का नाम है मुताले बरेलवियत। लिखने वाला इनका बड़ा अल्लामा है, डॉक्टर है, नाम है खालिद महमूद। सफ़ा नंबर 130 पर यह बात मौजूद है कि अहमद रजा खान ने अत्तारीउद्दारी में मौलाना अब्दुल बारी पर 101 वजूह से हुक्म कुफ्र लगाया है। तीसरा हवाला लीजिए, किताब का नाम है फिरक़े बरेलवियत। लिखने वाला इनका मुतकल्लिम इस्लाम है, इमामुल मुनाज़िरीन है, नाम है इलियास घुमन। सफ़ा नंबर 490 पर लिखा है कि अहमद रजा खान साहब ने मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को काफिर कहा। चौथा हवाला लीजिए, किताब का नाम है हदिये बरेलवियत। लिखने वाला इनका बड़ा मुफ्ती है, नाम है मुजाहिद। सफ़ा नंबर 144 पर है कि अहमद रजा खान अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को काफिर समझते थे। अबू अयूब देवबंदी वहाबी अगर कहे कि आला हजरत ने काफिर नहीं कहा अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को तो ये झूठा साबित होता है। ये मौलवी कहता है ये थानवी की करामत है, हम कहते हैं जाहिल, ये थानवी की करामत नहीं बल्कि तेरी जिहालत है, हिमाकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मन आद ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वल कलामिना फ़ी औसत कलामिना फ़ी आखिर कलामिना। अम्मा बाद, न तुम सदमे हमें देते
نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستان، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ابھی آپ نے مناظر اہل سنت، مناظر اسلام، مولانا ابو ایوب قادری حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو سنی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حسام الحرمین جو احمق رضا نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو چار ہمارے بڑے اکابرین ہیں ان کے کفر و عذاب میں جو شک کرے وہ کافر ہے۔ اب اس کی زد میں آنے والا جو پہلا شخص ہے وہ خود احمد رضا ہے۔ اب اس کو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا ہے، تو اس ویڈیو کی جواب دینے کی ایک بریلوی نے کوشش کی ہے۔ اس بریلوی نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے بات یہ ذکر کی ہے کہ اگر مولانا ابو ایوب قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ احمق رضا نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو کافر نہیں کہا تو وہ اس بات میں جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جبکہ اس جاہل کو یہ بات بھی پتہ نہیں کہ حضرت نے یہ بات اپنی نقل نہیں کی، بلکہ یہ بات تو خود انہی کے علماء نے، بریلوی علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احمق رضا نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو کفریہ بتانے کے لیے اس نے کتاب پیش کی، تو مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے کہا اس میں کفر نظر نہیں آتا، پھر اس نے مثال پیش کی، پھر بھی حضرت نے کہا کہ اس میں اب بھی کفر نظر نہیں آتا، تو خاموش ہو گیا۔ پھر آگے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دوستی اور محبت کو برقرار رکھا اور ان کی تکفیر نہیں کی۔ اب یہ بات تو آپ کے علماء نے لکھا ہے نا، حضرت اس کو نقل کر رہے ہیں، آپ حضرت کو نقل کرنے پر یہ کریں کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، تو آپ کو اپنے علماء کا گریبان پکڑ کر کہنا چاہیے کہ ہمارے علماء بھی جھوٹے ہیں، ہمارے علماء بھی مکار ہیں۔ جب آپ ناقل کو یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، تو جس نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ احمق رضا صاحب نے تکفیر نہیں کی، خاموش ہو گئے، تو اس کو تو اس سے زیادہ کہنا چاہیے، اس سے زیادہ اس پر لعن طعن کرنا چاہیے، جیسے آپ کی عادت مبارکہ بھی ہے کہ آپ ہر حضرات پر بھونکتے ہیں۔ مزید آگے چلیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ احمد رضا صاحب نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی تکفیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو تب بھی احمد رضا کو پھنسنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ احمد رضا نے اگر تکفیر کی ہے تو اسی کتاب کے اندر فتاوی مظہریہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے، انوار مظہریہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت خاموش ہو گئے اور اپنی محبت اور دوستی کو برقرار رکھا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کی تکفیر ہو گئی تھی، جب وہ کافر ہو چکا تھا، تو پھر اس سے محبت اور دوستی کو برقرار رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ محبت کیسی تھی اور دوستی کیسی تھی، ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی قرآنی آیت ہے جو کفار کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ محبت برقرار رکھنے کا حکم دیتی ہے، ایک آیت پیش کریں۔ جبکہ احمق رضا نے خود ملفوظات کے اندر 6-7 صفحات پر یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ کفار کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اور محبت سے پیش آنا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا اسلام کے اندر۔ اور اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیت بھی پیش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بھی پیش کیا ہے، اور کسی ایک اللہ والے کا واقعہ پیش کیا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ محبت صلہ رحمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے میں مثال کے طور پر اسی کی باتیں نقل کرتا ہوں، صفحہ نمبر 64 پر یہ لکھتے ہیں کہ کسی کافر پر تصدق یعنی صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی کے آگے نیچے نقل کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس پانی ہو پینے کا، اور اس نے جنگل میں کسی کافر آدمی کو اور کتے کو پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کتے کو پانی پلائے، کافر آدمی کو پانی نہ پلائے۔ تو یہ اتنی سختی کرنے والے ایک کافر آدمی کو موت کی گھاٹ اترتا دیکھیں، کتے کو پانی پلائے، کافر آدمی کی مدد نہ کرے، تو یہ کیسے محبت کر رہے ہیں؟ عبدالباری فرنگی محلی کو جب انہوں نے کافر کہا تو ان سے محبت بھی باقی رکھی اور ان سے اپنی دوستی بھی باقی رکھی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اور مزید لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کی مدد مسلمان نے تھوڑی سی بھی کر دی، جیسے لکھا ہے کہ کسی کافر کو راستہ بتا دیا کسی مسلمان نے، تو اس کی مقبولیت اللہ سے ختم ہو جاتی ہے، بس مدد کرنے سے، تھوڑی سی راستہ بتا دینے سے اس کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا
جو عبادت گزار اعمال صالحہ کرنے والا، اس کے تمام اعمال کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کی ہے۔ لکھا ہے حل والیت لی ولیجا وعادیت لی عدوا، تو نے میرے محبت کرنے والوں سے کتنی محبت کی اور میرے دشمنوں سے کتنی عداوت رکھی۔ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دشمن تھے، کافر کہا مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو، تو ان سے محبت کیوں کی اور ان سے دوستی کیوں برقرار رکھی؟ تو کل قیامت کے دن احمد رضا صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے محبت اور دوستی ایسوں سے کیوں کی جو اللہ کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، جبکہ تو نے اسے کافر بھی کہا تھا، پھر بھی تو نے ان سے دوستی اور محبت کو برقرار کیوں رکھا؟ اور آگے انہوں نے ہی ایک عنوان قائم کیا ہے کہ دشمنان رسول سے نفرت کیجیے۔ جب عنوان بھی اتنا عمدہ اور دلائل بھی دے رہے ہیں اور قرآن آیت بھی پیش کر رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے اسکرینوں کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا مثالیں اور کیا کیا وضاحتیں بیان کی ہے اس کے اندر کہ دشمنان رسول سے نفرت اور کیسے ان سے تعلق کیا جائے گا، یہ خود انہوں نے لکھا ہے۔ تو کیا صرف یہ اوروں کے لیے ہے کہ دشمنان اسلام سے نفرت کرنا آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ عبد الباری فرنگی محلی سے نفرت کرتے اور ان سے عداوت کرتے، جبکہ آپ نے ان سے محبت اور دوستی کو قائم رکھا؟ اور مزید اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دشمنان اسلام سے نفرت کرنا چاہیے، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی باندھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اسی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ فرماتے، حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے جو ایمان لانے والا ہے، آگے چل کر مسلمان جو ہونے والے ہوتے ہیں اللہ کے نبی، انہی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہونے والا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ نہیں کیا، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ جیسے کہ آپ تمام کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار و مشرکین نے کتنی طرح طرح کی تکلیفیں دی ہے، جب واقعات پڑھتے تو آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے اور لوگ رونے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے اس لیے کہ مجھے نہیں جانتے۔ اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف والوں نے اللہ کے نبی کو مارا اور گاؤں سے باہر کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیں، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا حسن اخلاق نہیں تھے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پوری تاریخ کے اندر احمد رضا وہ پہلا شخص ہے جس نے خواجہ ابو طالب کے کفر پر مستقل ایک کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ خواجہ ابو طالب نے ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لائے، کفر کی حالت میں مرے ہیں اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ اس نے مستقل ایک کتاب لکھ کر یہ بات ثابت کی ہے۔ جب خواجہ ابو طالب کافر تھے تو مجھے پوری سیرت سے ایک واقعہ، ایک ذکر یا ایک ایسی جگہ بتا دیں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دشمنی یا نفرت یا عداوت کا معاملہ فرمایا ہے، جیسے احمد رضا نے کہا ہے نا کہ کفار کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو ہمیں بتائے لا کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا جبکہ یہ کافر تھے، ورنہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ احمد رضا نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا ہے۔ اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ احمد رضا صاحب جو ہے کافر سے دشمنی نہ کر کر محبت اور ان سے دوستی کر کر قرآنی آیت کے مخالف اور خود اپنی لکھی ہوئی باتوں سے جو ہے تعارض کرنے والے اور اس کی زد میں آنے والے ثابت ہوئے۔ اور مزید جو اس بریلوی نے بات لکھی ہے کہ احمد رضا صاحب نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر کی ہے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بنیادی باتیں دو سمجھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، جو انوار مظہریہ کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا صاحب نے عبد الباری فرنگی محلی کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت دکھائی، انہوں نے تکفیر کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ اس میں کفریہ بات نہیں ہے، پھر اس نے مثال دی، پھر انہوں نے انکار کیا، پھر احمد رضا خاموش ہوا۔ تو یہ واقعہ کب کا ہے؟
اور جو اس بریلوی نے کہا ہے اور ہماری علماء کی کتابیں پیش کی ہے اور جس میں لکھا ہے کہ احمد رضا نے مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی تکفیر کی ہے، تو یہ تکفیر کب کی ہے، واقعہ ہوا کب، خاموش کب ہوا، اور تکفیر ہوئی تو کب ہوئی، اس بات کو سمجھے کہ اس کے بعد جو ہے نا احمد رضا کا خود بخود اپنے اصول کی زد میں آنا اور خود کافر ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے فتاوی مظہریہ کا اسکین ہے، اس کے اندر بات واضح لکھی ہے کہ جب مولانا عبدالباری فرنگی محلّی نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر سے انکار کیا تو احمد رضا صاحب نے ان کی تکفیر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ دیکھیے، اس کے آگے انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے، 1912 سے لے کر 1920 تک یہ تعلقات قائم رہے، یعنی جو محبت و دوستی تھی یہ 1912 سے لے کر 1920 تک یہ محبت اور یہ دوستی ان کی باقی تھی۔ اور یہ اس کے آپ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے نا تکفیری باتیں ہیں کہ تکفیر جب احمد رضا نے مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی ہے تو وہ 1921 کے شروع میں کی ہے، یعنی 1912 سے لے کر 1920 کے اخیر تک یہ محبت اور دوستی برقرار رہی، اور جب تکفیر ہوئی تو 1920 کے اخیر میں 21 میں جو ہے ان کی تکفیر ہوئی۔ اب احمد رضا صاحب نے جو 8 سال کفر کی حالت میں گزارے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بریلوی یہ بتائے کہ 8 سال کے بعد احمد رضا نے اپنے کفر سے توبہ کی، دوبارہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ نکاح بھی کیا، اس کے بعد جو ہے مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی تکفیر کی ہے، ورنہ پھر یہی لازم آئے گا کہ اس نے تکفیر تو کی ہے لیکن کفر کی حالت میں کی ہے، چونکہ خود ہی کافر تھا، توبہ تو نہیں کی اس نے۔ اگر توبہ کی ہے، دوبارہ نکاح کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو لا کر ثابت کرے، ورنہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس نے 8 سال کفر کی حالت میں گزارے، اور جب احمد رضا نے تکفیر کی ہے مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی تو تب بھی کفر کی حالت میں ہی تھا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ احمد رضا نے 8 سال بعد جو مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی تکفیر کی ہے وہ حفظ الایمان کی بنیاد پر ہرگز نہیں کی ہے۔ ان کے علماء نے شمار کیا ہے کہ کس وجوہات کی بنا پر احمد رضا نے مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی تکفیر کی ہے، تو وہاں پر حفظ الایمان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کی احمد رضا نے حفظ الایمان کی بنیاد پر تکفیر کی ہے، یعنی مولانا عبدالباری فرنگی محلّی نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو کافر کہنے سے انکار کیا، اس وجہ سے مولانا احمد رضا نے ان کی تکفیر کی، ایسا کوئی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اگر کوئی بریلوی ہمت کر یہ ہمیں بتا دے کہیں سے، ان کے کتب سے یہ بتا دے کہ احمد رضا نے حفظ الایمان پر خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تکفیر نہ کرنے کی وجہ سے مولانا عبدالباری فرنگی محلّی کو کافر کہا ہے، یہ کوئی بریلوی ہمت کر جو بریلوی جواب دینے کے لیے آیا تھا وہ بھی کافر ہو گیا، وہ اس طرح سے کہ جب مولانا عبدالباری فرنگی محلّی لکھا گیا، یعنی مولانا لکھا گیا عبدالباری فرنگی محلّی کی شروع میں، تو لکھنے والے کافر ہو گئے۔ اب اس نے ان کی تکفیر نہیں کی کہ بھائی دیکھیں جنہوں نے مولانا لکھا ہے وہ کافر ہے، یہ نہیں کہا اس نے، یہاں اس نے سکوت اختیار کیا، جبکہ احمد رضا نے لکھا ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا، یہ بھی خود نہیں کہنے والا یہ بھی کافر ہے۔ تو اس بریلوی نے جو جواب دینے کے لیے آیا تھا، بریلوی جاہل بریلوی، اس نے بھی ان کی تکفیر نہیں کی، تو خود یہ بھی احمد رضا کے ایک اصول کے اندر پھنس کر یہ بھی کافر ہو گئے۔ انہوں نے ایک ناکام سی کوشش کی، آئے تھے بچانے کے لیے خود بھی اور احمد رضا کو بھی اور مفتی مسعود صاحب، پروفیسر مسعود صاحب کو بھی اور انوار مظہریہ کے مصنف کو بھی، اور اس پر جتنے کی تقریر و تائید ہے تمام کو ساتھ میں لے ڈوبے، ہم تو ڈوبیں گے ہی صنم، ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ آئے تھے جواب دینے کے لیے، بچانے کے لیے، لیکن خود بھی ساتھ ہی ساتھ ان کے کفر کے دلدل میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح تمام بریلویوں کا حال ہے کہ ہر ایک بریلوی کسی کے نہ کسی کے کفر کے پھندے میں، کسی نہ کسی کے زد میں آ کر کافر ضرور بے ضرور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ہی نے مولانا ابو ایوب قادری حفظہ اللہ نے دست و گریبان لکھی ہے، مطالعہ فرما لیں کہ 3 جلدوں میں یہی حضرت نے کام کیا ہے کہ ہر ایک ان کا بریلوی عالم کیسے کافر ہوا ہے، اس نے اسے کافر کہا، اس نے اسے کافر کہا، ہر ایک دوسرے کو بول کر کافر ہو گیا۔ اب آخر میں وہی کہتا ہوں، اب جس کی جی میں آئے ولے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا